تو ہمارے یوتھ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کام دنیا میں کوئی نوجوان کر رہا ہے آپ میں بھی وہ صلاحیت ان بلٹ ہے، اور شارٹ کٹ کو بولنا پڑے گا تو مستقل مزاجی آپ کو وہاں پہنچا دے گی جہاں آپ نے سوچا ہو. تو معاشرے کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو لرن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں امل چوہان. آج کے ہمارے سیشن میٹ دا گیسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں اعظم ملک صاحب، جو ٹرینر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فیوچر فیسٹ کے کو فاؤنڈر بھی ہیں. چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام امل. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ نے مجھے یو لرن کے اس پروگرام میں بلایا. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ کا اپنی فیلڈ میں خاصا ایکسپیرینس ہے، تو یہ آپ کا سارا جرنی کیسا رہا؟ ہاں بیٹے، میں نے اسٹارٹ تو جرنلسٹ کے طور پہ لیا تھا اور خواب یہی تھا کہ ساری زندگی یہی کروں گا، لیکن میں چونکہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں اپنی سوچ کے دروازے، نا شاعر ہوں تو ہمیشہ چیزوں کو ذرا فرق طریقے سے لیتا ہوں. تو جو زندگی میں میری چیزیں آتی گئیں میں خود کو ڈالتا رہا، اور جرنلزم کے بعد پھر میں ٹریننگ میں چلا گیا، اور ٹریننگ سے جب میرے بیٹے نے فیوچر فیسٹ کروایا میں اس کے ساتھ ہی تھا ایجاد لیب کے پلیٹ فارم سے. تو یہ ایک ایونٹ نہیں تھا، پوری موومنٹ تھی. جنوری میں ایکسپو میں ہوا تھا لاہور میں یہ، تو اس میں 70,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا اور 300 انٹرنیشنل گیسٹ تھے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی، جو کمپنیوں کے معاہدے ہوئے، وہ $200 ملین سے زیادہ ہیں. تو مجھے زندگی کا مقصد مل گیا کہ اگر پاکستان کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے تو لوگوں کو، پاکستانی یوتھ کو ڈیجیٹلی انیبل کرنا ہے کہ وہ آن لائن ارننگ کریں. تو ان کو موبلائز کرنا چاہتا ہوں، موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جیسے لوگوں سے جوڑنا چاہتا ہوں جو آن لائن لرننگ میں پہلے سے موجود ہے. مطلب آپ کو اپنے فیوچر میں ڈائیورسٹی اور اس طرح کی چیزیں پسند ہیں، اس لیے آپ اتنے ڈائیورسیفائی ہیں. جی، کیونکہ جو اس طرح نہیں کرے گا وہ تبدیلیوں کو قبول نہیں کر پائے گا. اور ہمارے ماضی میں تھا کہ جو لوگ پرنٹنگ پریس کے خلاف تھے انہوں نے بعد میں سے قبول کیا، اور حال ہی میں جو ٹی وی کے خلاف تھے ان کے اپنے اپنے چینل ہیں. تو ہمیں کھلے دل سے ماننا پڑے گا، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہماری ساری بنیادیں ہلا دی ہیں کلچر کی نا. اور جب اتنی معلومات موجود ہیں تو ہم کھلے دل سے ویلکم کریں گے تو وہ کوآپ کر سکیں گے. سر آپ آئی ٹی کی فیلڈ سے بھی ہیں، تو آپ آئی ٹی کا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں، کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آئی ٹی کا ہمارے ملک میں اب؟ میں بیٹے اپنے بیٹے کی ایک سکسیس سٹوری شیئر کرتا ہوں ورزش کی. جب اس نے ایف ایس سی کے بعد اپنی کمپنی بنائی ایجاد لیبز، تو اس نے کہا کہ میں نے کمپنی بنانی ہے، مجھے پیسے دیں. تو میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی، کیونکہ جرنلسٹ تھا اور شاعر، صحافیوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں. تو وہ آج 6 سال کے بعد اس نے مجھے اسی گاڑی سے 15 گنا نہیں 150 گنا 1.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی ہے. تو یہ تو صرف ایک فیملی کی مثال ہے، لیکن پورے ملک میں جو لوگ آن لائن کما رہے ہیں نوجوان ہمارے، وہ دنیا بھر میں 4تھے نمبر پہ ہیں فری لانسنگ میں، بغیر کسی سرپرستی کے. تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر ابھی آن لائن لرننگ کا ہی ہے، اور جو ڈیجیٹل ریولیوشن آیا ہے، جو ہمارے ہمسایہ ملکوں نے ہم سے پہلے اڈاپٹ کر لیا، آج وہ ترقی میں بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے، اور آپ بھی سے بھی یقیناً متفق ہوں گے، کہ اگر ہم آن لائن لرننگ طرف نہیں جاتے تو پاکستان جو ہے وہ گرو نہیں کر پائے گا جو موجودہ سیناریو ہے. ابھی بھی پاکستان دیکھا جائے تو باقی ملکوں سے تھوڑا پیچھے ہے آن لائن ایجوکیشن میں، آن لائن ارننگ میں بھی، دونوں چیزوں میں. سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس مہنگائی کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے ہماری اکانومی کو بہتر کرنے میں؟ چونکہ بیٹا ابھی ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، کسی ملک میں تو نہیں رہ رہے. اگر ہم آن لائن کمانا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم امریکہ میں کام کر سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، جو کہ بڑی وائبرنٹ ہے، اور دنیا بھر میں ہم شاید چند ممالک میں جن کی یوتھ کی تعداد اتنی زیادہ ہے، تو اگر اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو فیوچر تو ہمارا ہی ہے. اگر ہم انہیں آن لائن ارننگ کرنا سکھا دیں تو میں نعیم سکندر، ایک دوست ہے میرے بیٹے کا، آپ بھی شاید جانتے ہوں، اسلام آباد بیسڈ ہے. اس نے امیزون پہ ایک سٹور بنایا تھا بریسلیٹ، اور چند ماہ پہلے اس نے 350 کروڑ کا بیچا. اچھا، اس طرح کی مثالیں ہمارے ارد گرد پڑی ہیں، لیکن ہم وہ وزڈم عام نوجوان تک نہیں پہنچا پا رہے کہ وہ فری لانسنگ میں کیا کرے نا. تو جو اندھی تقلید ہے کہ ہم ایک ہی دن میں امیر ہونا چاہتے ہیں، اس طرح کے فری لانسر بہت ہیں ہمارے پاس، اور وہ دنیا بھر میں امیج خراب کر رہے ہیں پاکستان کا. ضرورت ایسے اداروں کی ہے جو فری لانسنگ کی تربیت کریں، فری لانسرز کی، انہیں وہ سکلز جو ان میں پہلے سے موجود ہیں وہ پالش کریں، اور انہیں کہیں کہ آپ اپنی سکلز کو آن لائن بیچیں.
تو اب میں نے ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے ڈیجیٹل پاکستان موومنٹ کے نام سے، ایک پاکستان کی پہلی سماجی تحریک ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، ہر شہر میں سیمینار کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے ابھی مہنگائی کا جس طرح سیلاب ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، ہمیں ایمرجنسی کی بنیاد پہ بچوں کو آن لائن کمانا سکھانا چاہیے۔ اب ہم اس بات کے مکمل نہیں ہیں کہ 16 سال کی ڈگری کرے ایک بچہ اور پھر جاب ڈھونڈے۔ اب تو یہ کہ ہمیں شارٹ کورسز کرانے چاہیے کہ 6 ماہ کا کورس کرے اور بندہ آن لائن کمانا شروع کر دے۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس بندے نے $1 کبھی آن لائن کما لیا، پھر وہ ہمارے روکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ سر اس کو لت لگ جائے گی نا کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں۔ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم ہر شہر میں جا کے مقامی جو کامیاب نوجوان ہیں جنہوں نے آن لائن کما کے سکسیس حاصل کی ہے، ان کو ہم وہاں پہ لوگوں سے بات کروائیں گے، ان کی سکسیس سٹوریز کو عام کریں گے، تاکہ ایک عام نوجوان کو یقین آ جائے کہ میں بھی اس کی طرح بن سکتا ہوں۔ اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح یو لرن ابھی آن لائن آپ اکیڈمک آپ پڑھا رہے ہیں، تو ایک چیز تو آپ نے بھی ثابت کی کہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں پرو ایکٹیولی، لیکن عام بندے تک پہنچنا ذرا ہمارے لیے تھا کہ کون جائے اور جا کے بات کرے۔ جتنے ہمارے موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ بھی آن لائن ہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کمائیں، اور جب فری لانسر بچہ بننے کی کوشش کرتا ہے نہیں کما پاتا، تو اس کا ایک ریورس ایکشن ہو رہا ہے۔ تو میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ہر شہر میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں جو ان بچوں کو گائیڈ کرے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ آسانی سے کما سکتے ہیں۔ سر اگر اسکل ورسز ڈگری پہ بات کریں تو اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بچے ابھی جو دور جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اسکل زیادہ ضروری ہے، اور آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ڈگریاں انہوں نے پیچھے پھینک دی ہیں، اور 60% امریکہ میں 60% سے زیادہ لوگ ڈگری لینے ہی نہیں آتے۔ تو مجھے نہیں لگتا اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ کو نوکری لینے کے لیے یا کمانے کے لیے کوئی ڈگری چاہیے۔ سر اب ہم کسی یونیورسٹی میں اگر جاتے ہیں، اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں لیکچرار کی جاب کے لیے، یا کسی اسکول میں ایک ٹیچنگ کی نارمل جاب کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ آپ کا سی وی پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ سے ڈگریز نہیں مانگتے، وہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ ڈیمو دیں۔ بالکل صحیح، آپ ڈیمو دیں، اس کے بعد وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، دین آپ نے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے سبمٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر ڈگری ہے تب بھی ہمیں اسکلز کی ہی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں چونکہ بہت زیادہ نوجوانوں سے ملتا ہوں ان دنوں خاص طور پہ، اور وہ ٹیک سے جڑے ہوئے لوگوں سے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستانی یوتھ میں اتنی صلاحیت ہے نوجوانوں میں، صرف انہیں پالش کرنے کی ضرورت ہے، انہیں یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا بھر کے نوجوانوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ چونکہ ہم نے بہت دیر میں اڈاپٹ کی یہ ٹیکنالوجی اور اس کی طرف آئے، لیکن ابھی اس طرح بہت سارے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں انفلوئنسر کام کر رہے ہیں، ریحان اللہ والا، آزاد چائے والا، حشام سرور، سنی علی، ثاقب اظہر، دیکھیں کتنے لوگ ہیں ارد گرد جو دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے۔ تو میں تو بہت ہوپفل ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستانی نوجوانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان جو ہے ایک مستحکم ملک کے طور پہ ابھرنے والا ہے۔ سر آپ ہر سال ایک ایونٹ کرواتے ہیں فیوچر فیسٹ کے نیم سے، اس کو کروانے کا کیا مقصد ہے اور آپ آنے والے وقت میں اس کو کہاں دیکھتے ہیں، کہاں تک لے کر جانا ہے اسے؟ اچھا، اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو پاکستانی یوتھ کا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم شوکیس کریں دنیا بھر کی ٹیک کمپنیز کے آگے۔ تو سارے نوجوان باہر جا نہیں سکتے، بڑا مشکل پروسیس ہے، تو ہم نے یہ کیا کہ دنیا بھر سے IT کمپنیز کو انوائٹ کیا، گو کہ ان دنوں پاکستانی حالات ایسے نہیں تھے، سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے، لیکن اس کے باوجود 300 جو ہمارے انٹرنیشنل گیسٹ تھے، اور جن میں سے 30 سعودی کمپنیاں تھیں، وہ یہاں آئے، انہوں نے ہماری کمپنیوں سے میٹنگز کی، ہمارے فری لانسر کا ٹیلنٹ دیکھا، اور ان کے MOU ہو گئے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی اسی ماہ کلاسرا ایک سعودی کمپنی ہے، انہوں نے یو فون اور PTCL کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور ایک نسٹ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ آن گوئنگ ہے۔ جب کچھ طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، پازیٹیو اس کا امپیکٹ آتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ تھا کہ پاکستانی یوتھ کا ٹیلنٹ دنیا بھر کو دکھائیں، ان کو ملوائیں، اور IT ایکو سسٹم بلڈ کریں، اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی رہے، کیونکہ وہ 70,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا، اور سبھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیک کانفرنس تھی۔ تو ہم پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں، 2 کروا چکے ہیں، دنیا بھر میں تو 16 سے زیادہ کروا چکے ہیں، لیکن پاکستان میں 2 ہوئی ہیں، تیسری ابھی جنوری میں ہوگی، اور اس سال انشاءاللہ ان دونوں سے بڑی ہوگی، کیونکہ ہماری اسپیشلٹی یہ ہو گئی کہ ہم میگا ایونٹ کروائیں، اور اس دوران جو چھوٹے ایونٹ دوست کروا رہے ہیں ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور IT ایکو سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جڑ کے ایک ڈیجیٹل پاکستان بنائیں،
تاکہ ہم دنیا بھر کو دکھا سکیں کہ اگر یہ سارے بینیفٹس باقی ملک لے رہے ہیں تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں کسی طرح. سر اس وقت ہماری یوتھ کا ایک میں تو مسئلہ ہی کہوں گی کہ چل رہا ہے، وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو ایک میجورٹی ہے یوتھ کی وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتی ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو باہر جا کے جابس کرنی چاہیے، یا پھر ہمارے ملک میں ان لوگوں کے لیے کوئی بہتر آپشنز ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیسے ان کے لیے بہتر آپشنز پیدا کی جا سکتی ہیں یہاں پہ؟ اچھا پہلے تو نہیں تھی آپشنز جب تک یہ ٹیک ریولوشن نہیں آیا تھا. ابھی تو مجھے لگتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آن لائن بہت سارے مواقع موجود ہیں. میں ملک سے باہر جانے کے لیے اس سے خلاف ہوں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقوں سے جاتے ہیں اور جا کے مزدوریاں کرتے ہیں اور بہت ساری قیمتی جانیں راستے میں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر گورنمنٹ انہیں ٹرینڈ کرے اور ہم ٹرینڈ اسکلڈ لیبر ہم بھیجیں تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہے. لیکن اگر اس طرح جانا ہے کہ صرف ملک سے چلے جائیں اور پتہ نہیں یورپ میں کیا ندیاں نکل آئی ہیں کوئی پیسے کی یا اس طرح یا دودھ کی نہریں ہیں، تو یہ سوچ غلط ہے. ابھی تو اگر آپ تھوڑا بہت بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی ادارے پہ جائیں. آن لائن بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. مجھے پچھلے ہفتے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ ہم آن لائن کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو میں نے اس طرح ہماری خواتین نے بریانی اور باقی ساری ریسیپی سیکھ لی ہیں یوٹیوب سے. تو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی پڑھی ہیں جو پریکٹیکل ہیں اور آپ وہاں سے دیکھ کے آن لائن لرننگ شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، ہم 12 گھنٹے ٹیکسی چلا سکتے ہیں لیکن 8 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب ہمیں باہر جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ گلوب سارا ایک دوسرے کے لیے کھلا ہوا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ جاب کر سکتے ہیں، یو کے میں کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح یہاں بیٹھ کے بھی کمایا جا سکتا ہے تو پھر اپنی ماؤں کا اور بہنوں کا زیور بیچ کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ساری زندگی ہم وہی پورا کرتے رہتے. تو یہاں اسکل حاصل کریں. اور میں یونیورسٹی سے میرا خواب ہے کہ پاکستان یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ایمرجنسی کی بنیاد پہ شام میں شارٹ کورسز شروع کریں. دن میں ڈگریاں چلتی رہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہ کریں، اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کریں، انہیں 6 ماہ میں ارننگ ہینڈ بنا دیں. اور ہمارے ارد گرد دونوں جو ہمسائے ممالک ہیں انہوں نے یہی کی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی اسی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومتوں کو پرائیویٹ سیکٹر تو کر ہی رہا ہے لیکن انہیں مل کے کرنے کی ضرورت ہے. سر ای لرننگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ای لرننگ کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے ہمارے طلباء کے لیے؟ فائدہ مند تو بیٹا ضرور ہے، لیکن ہمیں تھوڑا مشکل آ رہی ہے لوگوں کو اسے سمجھنے میں، یا ہم یوز ٹو نہیں ہیں. اس کا امپیکٹ تو بہت بڑا ہے کہ ایک بچی ہے وہ ٹیوشن پہ جانا چاہتی ہے اور اکیلی ہے، اس کی ماں کو مشکل ہوتا ہے کیسے بھیجے، اور آن لائن اتنے کورسز پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے بہت سارے مسائل کا ای لرننگ ہے لیکن ہمیں اس کی مشکل لگ رہا ہے یا ہمیں وہ کانسیپٹ نیا لگ رہا ہے. تو میں خود شاعر ہوں، میری 2 کتابیں ہیں اور میں نے ساری زندگی وہ کتابیں چھاپی، بانٹی، مشاعرے پڑھے، لیکن میں ایک اسٹیبلش شاعر نہ بن سکا. تو میرے ایک دوست نے میری 3 منٹ کی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی. اس 3 منٹ کی ویڈیو نے مجھے شاعر بنا دیا. دنیا بھر میں لوگ مجھے شاعر کے طور پہ پہچانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی 3 منٹ کی ویڈیو میری پوری زندگی کی شاعری سے بھاری ہے تو آپ ای لرننگ پہ جا کے کیوں انقلاب نہیں لے کے آ سکتے؟ اب ہماری ضد ہے پرانی جنریشن کی کہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں بچے کتاب نہیں پڑھتے تو آپ کتاب کا PDF بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، آپ ہی ہار مان جائیں. بچہ خود ہی پڑھ لے گا. جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے ہم کیوں نہیں اسٹاف وہاں پہ لے جاتے؟ ہم نے کیوں ضد بنائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو یہاں پڑھائیں؟ پڑھ تو لوگ اسکرین پہ بھی رہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فلیکسیبل ہونا پڑے گا اور ای لرننگ تبھی سمجھ آئے گی بچوں. سر یہ آپ نے بھی ایک بہت پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے اندر فلیکسیبلٹی لے کر آنی ہوگی. تو یہیں سے میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ اکثر میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اپنے بچے کے اوپر. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے میں کیا سکلز ہے یا بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، بچے کا کس طرف بچپن سے دھیان تھا. وہ صرف جی کہہ دیتے میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. موسٹلی یہی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ابھی بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن میں پیرنٹس کا یہ پریشر ہوتا ہے، اور اسپیشلی کمپیریزن کر کے کہ جی اس کا بیٹا کزنز میں اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، مارکس آ گئے، اور غلطی سے اگر 2 کزنز سیم کلاس میں ہیں تو ان کی تو زندگی بس میں کہتی ہوں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے جو ان کے اندر کے سکلز کو ختم کر دیتا ہے. تو اس پہ آپ کیا پیرنٹس کو میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا میں جس طرح کا میں پیرنٹ ہوں یا میں نے پیرنٹنگ کی اپنے بچوں کی، میرے 3 بچے بڑے کامیاب ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. مجھے اگر کوئی بندہ پوچھے کوئی ایک وجہ بتائے تو میں نے ان کو سمجھا اور ان کا مرضی کا کام کرنے دیا. اور حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کرو تو یہ سوچ کے کرنا کہ تم سے اگلے عہد کے لوگ ہیں.
اچھا یہی بات اقبال نے فرمائی کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو اب تو اگر اب نئی نسل کو مانیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ میری جنریشن کے لوگ جو سارا دن فیس بک یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، انہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو بچوں سے پوچھتے ہیں. تو جب ہمیں ہر وقت بچوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم ان کی وزڈم کو کیوں نہ مان لیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا جب آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے، جب وہی آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ تھکتے نہیں ہیں اور آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ زبردستی کے ڈاکٹر نہ بنائیں، اور زبردستی کے انجینئروں کے بنائے ہوئے پل گر جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے نہیں بناتے. تو زبردستی کے پروفیشن چھوڑ دیں، بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو وہی بننے دیں. اور یہ بیمار سوچ ہے کہ ڈاکٹر کوئی سپیریئر ہے یا انجینئر ہونا چاہیے. اگر کوئی ویب ڈیزائنر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی معاشرے کے لیے اتنا ہی مفید ہے جتنا کوئی انجینئر یا ڈاکٹر ہے. سر لاسٹ پہ آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے جس سے اپنے اندر بہتری لا کے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکیں اس ملک کی بہتری میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا عمل کہ جس طرح چائنیز سوچتے ہیں، اور ان کا ایک پروورب ہے کہ دنیا میں کوئی کام جو کوئی شخص کر رہا ہے، چائنیز کہتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو کام دنیا میں کوئی نوجوان کر رہا ہے، آپ میں بھی وہ صلاحیت ان بلٹ ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوشش جاری رکھنی چاہیے اور شارٹ کٹ کو بولنا پڑے گا. فوری طور پہ امیر ہونا جو ہے وہ اگر یہ دل سے نکل جائے تو مستقل مزاجی آپ کو وہاں پہنچا دے گی جہاں آپ نے سوچا ہوگا. شارٹ کٹ تو مسئلہ ہے ہمارا. اچھا وہ شارٹ کٹ کا نتیجہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ کوئی کتنے % لوگ ہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہوئے اور سسٹین کیا نا. اچھا پھر یہ کہ آپ کو کامیابی کا معیار جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دل سے خوش نہیں ہیں تو آپ نے چوری سے کوئی چیزیں بنا بھی لیں تو پھر اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں. تو یوتھ کو ہماری کو یہ چاہیے کہ وہ مستقل مزاجی اختیار کریں، وہ اپنے رول ماڈل بدلیں اور ان لوگوں کو آئیڈیالائز کریں جو محنت سے آگے آئے ہیں اور گریجول پروسیس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور معاشرے کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. اور ایک اور مشورہ کہ جو بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ آپ کو بہتر بننے نہیں دینا چاہ رہا ہوتا. جو آپ پہ تنقید کرے وہ آپ کا دوست ہے. تو کرٹیسزم جو ہے وہ سننے کی اپنے آپ میں وہ قوت پیدا کریں، برداشت کریں. لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، بالکل پازیٹیو، تنقید برائے تنقید نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح کہا، اور کسی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، بالکل صحیح آپ نے کہا. میں بھی اسی کا قائل ہوں جی. اور یہ مجھے یقین ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتی ہے. یہ بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری جنریشن نے انہیں کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دی. ہم اس طرح سے انہیں مواقع نہیں فراہم کر سکے اپنے بچوں کو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گرو اتنا کیا اور آگے بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پازیٹیو سوچ رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا خود ہی ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم سر سے اجازت چاہیں گے. امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا یہ انفارمیٹیو سیشن، یہ انفارمیٹیو ڈسکشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت سی آسانیاں ہوں گی اس کی وجہ سے. آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے انفارمیٹیو سیشنز لے کر آتے رہیں گے. اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امل چوہان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.